میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم، اولاد آدم یعنی انسان صبح کرتا ہے، ہر صبح کی بات ہے، کسی ایک صبح کی بات نہیں، فَإِنَّ الْأَعْدَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، سارے کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، پشت، سر، ناک، کان، سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں زبان، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، وَنَحْنُ بِكَ، ہم سب تیرے پیچھے ہیں، تو جدھر جائے گی نا لوگ ہمیں بھی ادھر ہی سمجھیں گے، ہمارا کوئی مستقل الگ سے وجود نہیں ہے، الگ ہونے کے باوجود ہم تیرے محتاج ہیں۔ گویا کہ پشت کہہ رہی ہوگی، پہلے بھی ایک بار تو نے غلط بات کہی تھی تو کوڑے مجھ پر لگے تھے، اے زبان آج کوئی اول فول نہ بکنا تاکہ مجھے کوڑوں کی ضرب نہ لگائی جائے۔ ہاتھ کہہ رہے ہوں گے، اے زبان تو نے غلط استعمال کیا، مجھے ہتھ کڑی لگی تھی، اب کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ہتھ کڑی پھر مجھے لگ جائے۔ پاؤں کہہ رہے ہوں گے، اے زبان تو نے فلاں غلطی کی، سزا ہمیں بھگتنی پڑی، مار ہمیں کھانی پڑی، اب کوئی ایسی غلطی نہ کرنا کہ ہم سزا زدہ ہوں۔ سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی التجا کر رہے ہوتے ہیں، آج نیا دن آ گیا ہے، تو نے پھر لوگوں سے آمنا سامنا کرنا ہے اور گھر سے نکلنا ہے، کئی لوگوں سے ملنا ہے، اے زبان خدا کا نام لینا، اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، وَنَحْنُ بِكَ، ہم کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑیں، تو نے غلط بات کہہ دی تو ہمیں نہیں وہ چھوڑے گا، ہم کسی کا کچھ بھی نہ سنواریں، تو نے اچھا جملہ کہہ دیا تو وہ ہماری عزت کرے گا، اے زبان ہم پر پھول برسیں گے تو تیری وجہ سے، ہم پر پتھر برسیں گے تو تیری وجہ سے، اے زبان اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، وَنَحْنُ بِكَ، ہم تیرے محتاج ہیں، اور اتنے محتاج ہیں، اگر تو درست رہی ہم درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے، ہمیں کون پوچھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ زبان نے جب کہہ دیا، اب اسی کی زبان تھی، اس کو سزا دو، اے زبان خدا کا نام لینا، ہمارے لیے اللہ سے ڈر جانا، کوئی غلط بات نہ کہہ دینا، تو اگر بگڑ گئی تو لوگ ہمیں بھی بگڑا ہوا سمجھیں گے، اور کہے گی تو، ذائقہ تو لے گی برا اور سزا ہمیں ہوگی۔ اگر زبان اپنے ذائقے کی وجہ سے پھنس جائے، یعنی وہ ذائقے جو زبان کو لگے ہوئے ہوں، اور ان ذائقوں کو پورا کرنے کے لیے بندہ حرام خوری کرے اور چوری کرے اور غلط راستے پہ چلے، تو جب ہتھ کڑی لگتی ہے تو ہاتھ بنتے ہیں، جیل ہوتی ہے تو سارا جسم وہاں ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے تو کوڑے پشت پر پڑتے ہیں، اعضاء کہہ رہے ہوتے ہیں زبان خدا کا نام لینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا، تو جدھر جائے گی لوگ ہمیں بھی ادھر ہی سمجھیں گے۔ ایک اچھا کلمہ انسان کا وقار بڑھا دیتا ہے، اور ایک برا کلمہ اس کا وقار تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اچھی بات اسے عزت دیتی ہے اور بری بات اسے ذلیل کروا دیتی ہے، اچھا جملہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور برا جملہ اسے دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ اور یہ خود کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے اور بے پرواہی میں کہہ دیتا ہے، بڑے اہتمام سے نہیں کہتا لیکن اچھی بات کہتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، بندے کی اس اچھی بات کی وجہ سے اللہ اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس کی زبان سے ایک اچھا جملہ نکلا، کسی کی ہمدردی کا پیغام گیا، دو رشتوں کو ملانے کا اس نے اہتمام کر دیا، اور بڑے اہتمام سے بھی نہیں کہا، بے پرواہی میں اس نے کہہ دیا، بس کہنے سے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یرفعہ اللہ بہا درجات،
اس کے اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس کے کئی درجے بلند فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مخلوق کا دل دکھتا ہے اور لوگوں کے کلیجے چر جاتے ہیں، لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، ایسی بات کہتا ہے۔ اس نے کوئی بڑے اہتمام سے نہیں کیا، عادت ہے دل دکھانا، عادت ہے بات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، عادت ہے کلام میں زیر کرنے کی کوشش کرنا، اپنی دلیل کی پختگی کے ساتھ لوگوں کو کمزور کرنا، اس نے اس عادت میں کہہ دیا۔ لیکن فرمایا یہ اس کا کہا ہوا اتنا سخت ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، کہ اللہ اس کے ایک کلمے کی وجہ سے اسے دوزخ میں گرا دے۔ زبان کا استعمال بڑی اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم بغیر کسی بریک کے، روک کے، ٹوک کے چلاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات میں آگے بڑھ جانا، دلیل میں مضبوط ہو جانا، لوگوں کو لاجواب کر دینا اور کسی کو زیر کر دینا یہ ہماری بہادری ہے۔ وہاں ہم سوچیں تو صحیح، زبان سے کسی کو زیر کرنا یہ بہادری نہیں، کسی کا دل جیت لینا یہ بہادری ہے۔ کسی کو زخمانا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو حوصلہ دینا یہ بہادری کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہماری بات کا اگر کسی کے پاس جواب نہیں نہ بن پایا تو یاد رکھیں اللہ جب قیامت میں ہمیں پوچھے گا تو ہم بھی کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، آخر ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ ہر جگہ تو زبان کی تیزی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کو زیر بھی کر لیں، اپنے دلائل کی وجہ سے انہیں پاؤں کے نیچے روند بھی دیں، لیکن جب کل رب جواب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا سورہ نور میں۔ آیت کا سیاق و سباق تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پارسا، نیک اور عفت کی حفاظت کرنے والوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، اور اس کا عمومی نزول جو ہے سب لوگوں کے لیے۔ وہ دن بھی آئے گا جب گواہی دیں گے ان پر۔ کون؟ زبانیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ کس چیز کی؟ بما کانوا یعملون، انسان جو اعمال کرتے رہے ہوں گے نا سب کی گواہی دیں گے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے جو سورہ نور میں بیان ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ زبان بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، اعضاء بولیں گے، لیکن اس سے اگلا درجہ بھی ہے، جس کی زبان دنیا میں لوگوں کو زخماتی رہی نا، پھر سورہ یاسین میں ہے اس کی زبان پر اللہ مور لگا دے گا، اسے بند کر دے گا، ہونٹ سلائی کر دیے جائیں گے، کھل نہیں سکیں گے، اور دانتوں ہونٹوں کے درمیان زبان بے حرکت اور ساکت ہو کے رہ جائے گی۔ اور رب نے کہا یوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پھر ہم سے کلام کریں گے۔ اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، وہ بولیں گے، اور جب بولیں گے نا اعمال بتائیں گے، پھر انسان کے زبان سے رہا نہیں جائے گا، اور زبان بے زبان ہونے کے بعد اعضاء کے سامنے ایک سوال رکھے گی، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ زبان کہے گی ہاتھوں، اے پاؤں، کیوں گواہی دی؟ اگر مجھے سزا ہوگی تم بچ جاؤ گے، تم بھی تو میرے ہی ساتھ ہو، اسی جسم کا حصہ ہو۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے آج اصل بات یہ ہے جس خدا نے تجھے بولنا سکھایا تھا نا، تو جھوٹ بولتی رہی، اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی، لیکن ہم نے وہ کہا جو سچ ہے۔